بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے قوی امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جو خیر و عافیت سے ہیں ان سے یہ گزارش ہمیشہ سے رہتی ہے کہ وہ بیماروں کے لیے دعا کیا کریں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عظیم نعمت آپ کو صحت نصیب فرمائی ہے، اس صحت کی قدر یہی ہے کہ آپ بیماروں کے لیے دعا کیا کریں۔ اور یقیناً ناظرین کرام، دعا کے لیے صرف دوا ہی ضروری نہیں، بلکہ دعاؤں کی جانب بھی ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ جہاں ہم دواؤں کے ذریعے صحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بے شمار دعائیں ہمیں بتلائی ہیں۔ اگر ہم ان کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں تو یقیناً ناظرین کرام، وہ بیماری جو بظاہر ہمیں بہت بڑی بیماری نظر آتی ہے، وہ بظاہر جو آج کے معاشرے کے اندر جبکہ ڈاکٹرز، معالجین جتنے ہیں، چاہے وہ حکما ہیں، چاہے وہ کوئی بھی معالجین ہیں، وہ جس بھی طریقہ علاج سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، یقین جانیے کہ وہ بھی ششدر رہ جاتے ہیں کہ یہ آخر کون سی ایسی ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس ایسا طریقہ علاج ہے کہ جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے شفا عطا فرما دے۔ یہاں تک کہ ہولی واٹر، ناظرین کرام یقین جانیے کہ مجھے خود اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہماری برمنگم کے اندر ہماری ایک اماں جی رہتی ہیں، ان کے پڑوس کے اندر ایک خاتون تھی جسے کینسر ہو گیا تھا، اور وہ نان مسلم تھی، اور ان سے یہ تکلیف اس کی دیکھی نہیں جاتی تھی، اور وہ ہمیشہ جو ہے اسے تھوڑا سا آب زمزم بھجوا دیا کرتی تھی، اور یہ کہتی تھی بس یہ پانی پیے تو ہمیں شفا ہوگی، اور وہ اس کو ہولی واٹر کہتی ہیں۔ اور یقین جانیے کہ کئی دفعہ وہ خود چل کر آئیں اور کہا مجھے تھوڑا سا ہولی واٹر دے دیں۔ اللہ اکبر! یعنی کہ آپ ہمارے لیے تو قربان جائیے، ہم ایسے پیارے دین پر موجود ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آب زمزم جیسی نعمت بھی نصیب فرمائی ہے، اس کے ذریعے بھی شفا حاصل کیجئے۔ تو دعاؤں کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے، اور یہ جو سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بے شمار غذائیں موجود ہیں، ان سے ضرور شفا حاصل کیجیے۔ لیکن بسا اوقات ہم انہیں بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور اسی لیے اس پر یقین بھی نہیں رکھتے، پھر شفا بھی حاصل نہیں ہوتی۔ یقین جانیے کہ بیمار سے پوچھئے، کہتے ہیں نا ڈوبتے ہوئے سے پوچھو کہ تنکے کا سہارا کیا ہوتا ہے۔ جو ڈوبتا ہوا ہے نا، اس سے آپ پوچھیں کہ یار یہ تمہیں تکلیف ہے، اس تکلیف کے لیے تمہیں، وہ تو تلاش کرتے ہیں یار کوئی دعائیں ملیں ہمیں، لیکن ہم جیسے ہی صحت مند ہو جاتے ہیں تو پھر بیماری دعاؤں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، اگر صبح اور شام ہم ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی بیماری سے بھی محفوظ فرمائیں گے، اور ایسی بیماریوں سے جن کا بظاہر آج کے ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی علاج بتلایا، اور پھر دعا بتلائی، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ تمام بیماریوں سے، اللہ اکبر! اتنی مختصر دعا اور اتنی جامعیت کہ سبحان اللہ، جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی صحت کی نعمت نصیب فرمائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیں، آپ کوئی بھی غذا کھاتے ہیں، دیکھیں ہم خاص طور پر کھانے سے پہلے کی دعاؤں کو بھول جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں یار ہم اچھی سے اچھی غذا خود بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، پتہ نہیں جسم پر لگتی کیوں نہیں ہے، کیوں پتہ نہیں صحت نہیں مل رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے لیے کبھی ہم نے غور کیا یار کھانے سے پہلے ہمارے بچے یا ہم خود بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟
یا اگر بھول جائیں تو درمیان میں کبھی ہم نے بسم اللہ اولہ و آخرہ بھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ یہ کبھی آخر میں ہم نے بھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین بھی کبھی ہم نے پڑھی نہیں پڑھی؟ بہت کم ایسے گھرانے ہیں ناظرین کرام جہاں ٹیبل کی میز پر بیٹھنے کے بعد یا زمین پر بیٹھ کر کھانے کے بعد وہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوں گے. بہت کم گھرانے، میں نے بہت سے دینی گھرانوں میں بھی دیکھا. تو اس لیے اگر یہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی غذا آپ کے جسم کو لگے، آپ جو اتنے اخراجات گھر میں کرتے ہیں، مہینے کا آپ کو اتنے اخراجات ہیں، اور آپ ماشاءاللہ اچھی سی اچھی غذا لے کر آتے ہیں مارکیٹ سے جا کر، صرف اس لیے کہ یار اچھی صحت مل جائے. لیکن اچھی صحت کے لیے ہمیں حدیث مبارکہ ہے جب انسان ایمان والا دعا نہیں پڑھتا تو دعا کی اس کی وجہ سے جو ہے شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. تو شیطان تو ساری طاقت تو شیطان لے جاتا ہے، تو آپ کو کیا ملنا ہے؟ تو اس لیے ناظرین کرام اس غذاؤں سے جو توانائی ملنی ہے وہ ہمیں دین کے راستے سے ملنی ہے. ٹھیک ہے بظاہر اس کے آپ یہ غذا کہتے ہیں، یہ غذا استعمال کریں، یار اس کے اندر بڑے وٹامنز ہیں، بڑی طاقت ہے، بڑی توانائی ہے، لیکن ناظرین کرام اس کے واقعتاً اس کی توانائی آپ کو جب ملے گی کہ آپ جب کھانے سے پہلے دعا پڑھا کریں. قربان جائیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی، بھائی انسان کو بھوک لگی دعا بھول گئے، قربان جائیے. انسان ہے نا بھائی، دعائیں بھول جاتا ہے، کبھی بھوک لگی ہے کھانا کھا رہے بھول گئے. آخر میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھا لیا انہوں نے، بعد آخر میں ایک لقمہ باقی تھا اور انہوں نے جلدی سے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا اور مسکرائے، اور انہیں دیکھ کر مسکرایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر دیکھنے لگے کہ دیکھیں میرے صحابی، ان کو آخر میں یاد تو آ گیا نا بسم اللہ اولہ و آخرہ. قربان جائیے اتنا پیارا دین ہے کہ بھئی انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے شروع میں بھول جائے تو درمیان میں پڑھ لو یار کم سے کم. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یار چلو اگر کسی نے اتنی اچھی دعوت کر دی آپ کی، اب تو دعوتوں کا رواج ہی ختم ہو گیا، لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ چلے دعوتوں کا کچھ نہ کچھ رواج جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اگر کہیں دعا، اب کہیں دعوت پر گئے وہاں کھانا کھایا، قربان جائیے فرمائے کہ ان کے لیے بھی دعا کرو. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، یا اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اسے بھی کھلا، جس نے ہمیں پلایا تو اسے بھی پلا. اللہ اکبر. تو کیا کبھی آپ نے گھر کے اندر اپنی وائف کے لیے دعا کی ہے یہ میری وائف جو ہے میرے لیے کتنی بہترین ریسیپی کے کتنے بہترین کھانے بناتی ہے؟ کبھی شوہر صاحب نے، وہاں تو اکثر گھروں میں لڑائی بھی ہوتی ہے کہ بیگم صاحبہ آپ نے اتنا نمک ڈال دیا، میں یہ نہیں کھاتا، میں یہ نہیں کھاتا. باتیں تو بہت سناتے ہیں، کبھی اپریشیٹ بھی کہا جاتا ہے، بڑی مشہور بات ہے. تو ایک انشاءاللہ آج کے دن جو ہے ناظرین کرام آج آپ کا دن ہے سوالات اور جوابات ہی پر پروگرام ہوگا. اور مجھے ماشاءاللہ ہمارے وقار بھائی کنٹرول روم سے کہہ رہے ہیں کہ کالز لائن پر آ چکی ہیں، آپ کال شامل کر لیں. تو ناظرین کرام انشاءاللہ کال شامل کرتے ہیں. تو بہرحال گھر میں بہتر ماحول کے لیے گھر میں اپریشیٹ بھی کیا کریں، اور گھر والی کے لیے، امی کے لیے، بہن کے لیے، جو بھی کھانا پکاتے ہیں آپ کے لیے اچھے، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں انشاءاللہ. اور بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ کل بچے بھی گھر میں دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وقت ہوا کالز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹھیک ٹھاک. جی الحمدللہ زخیم جی ماشاءاللہ تاسو خیر جی ماشاءاللہ. شکر الحمدللہ. جی ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا جی؟ اصل میں میرا اردو میں نام بات کر لالداد لیتے خان. بہتر ہے. کیا نام بتایا؟ لالداد خان. لالداد خان. جی لالداد خان صاحب فرمائیے عمر کتنی ہے آپ کی؟ میرا عمر ڈاکٹر صاحب یہ میرا بیوی نہیں ہے، وائف ہو، اس کے بارے میں فون کیے. اس کا اچھا بیوی کی عمر کتنی ہے؟ اس کا عمر جو ہے نا 1190-59. اچھا 60 پلس ہیں تقریباً. جی اچھا یہ بتائیے ان کی وزن کتنا ہے؟ اس کا وزن تقریباً 60 کلو. اچھا تکلیف کیا ہے؟ اس کا تکلیف یہ ہے کہ دن میں پریشان نہیں ہوتے ہیں، کبھی کبھی روتا ہے، کبھی کہتے ہیں مجھے موت آتا ہے. مطلب کہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ مجھے پریشانی ہوتا ہے نا. اچھا تو آپ پھر تنگ بہت کرتے ہوں گے نا، آپ تنگ نہ کیا کریں نا زیادہ، آپ غصہ بہت کرتے ہوں گے. میں تنگ نہیں کرتا ہوں، پریشان ہوتے ہیں ہر وقت. مطلب ہے کہ کوئی سوچتا ہے نا، میں نے اس کو کہتے کہ وین میں نہ کرو، آپ خود ہی اس کے ساتھ بات کرو نا. ہاں بات کرائیں. ابھی کو بات کیا، وہ بات کیا کہتے میں بات نہیں کرتا ہوں. تو چلے بہرحال میں ذکر کرتا ہوں کبھی. اچھا شوگر ہے ان کو؟
نہیں شکر مگر اس کا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ پتہ کیا ہے، یہ ایسی ویم کرتے، کبھی کبھی کہتے ہیں آپ نے مجھے فون میں بیماری بھیجا، تم نے میسج کیا، تو مجھے خود ہی میسج نہیں آتے، مگر کیا کروں، تو یہ ایسی سوچنا ہے. تو آپ اپنی وائف کو ان کو بولو موبائل لے لو، آپ ان کو میسج کیا یعنی کریں. آپ خبر ہی ہوتا کہیں چلو پرے دے چلیں آپ وہ اپنے گھر میں اپنی وائف سے چلے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ آرام سرا خبر کا خیر. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. کبھی کبھار جو ہے دیکھیں ہر زبان میں بات کرنی چاہیے تو تھوڑا سا اپنائیت فیل ہوتی ہے. تو آپ لوگ یہ بول رہے ہو کہ قاری صاحب کون کون سی زبانیں بولتے ہیں. تو چلیں جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ، کون اور کہاں سے؟ نام، عمر، وزن؟ جی محمد خلیل. محمد شیخ خلیل محمد خلیل صاحب. خلیل صاحب عمر کتنی ہے؟ عمر 60. وزن کتنا ہے؟ وزن 11 stone 8 pound. اچھا یہ بتائیے کہ سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال ہے جو بلڈ ہوتا ہے نا، CRP ESR وہ ہائی آتا ہے. اچھا تو یہ بلڈ کے اندر کیا کولیسٹرول بتا رہے ہیں زیادہ؟ نہ کولیسٹرول نہیں ہے، یہ تو CRP ہے ESR یہ ہائی ہے، کولیسٹرول نہیں ہے. کولیسٹرول والا نہیں ہے نا، یہ دوسرا ہے. تکلیف کیا ہوتی ہے آپ کو؟ یہ وہ بولتے ہیں اس میں جو بلڈ ہائی ہو جائے تو پھر اس میں انفلمیشن باڈی میں بنتی ہے، تو پھر وہ اس کی وجہ سے دماغ میں وہ نظر پر فرق پڑتا ہے. تو فرق پڑتا ہے کہ چھوڑے؟ ابھی آپ کو کچھ ہو رہا ہے؟ جی ابھی آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ جب تکلیف ہوئی تھی نا اس وقت جو نہیں ویژن پر فرق پڑا تھا، نظر پر. ٹھیک ہے، تو نظر پر فرق پڑا تھا تو اس کا آپ نے علاج کیا تھا، اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ جی جب پھر انہوں نے وہ اسٹورائز پر لگایا تھا نا تو پھر ٹھیک ہو گیا تھا. پھر بلڈ کافی دیر ٹھیک رہا، پھر ابھی کہتے ہیں پھر تھوڑا زیادہ ہے. اچھا تو ابھی آپ کو دوبارہ نظر کی کوئی پرابلم ہے؟ نہیں. بس آپ کو صرف یہ انہوں نے رپورٹ میں بتلایا اور آپ بس رپورٹ دیکھ کر پریشان ہو گئے؟ جی نہ پھر بھی وہ بولتے ہیں نا ہائی اچھا نہیں رہتا ہے بھائی. میں سمجھ گیا. بلڈ کے جتنے پرابلم ہوتی ہے نا، ہماری حکمت کے اندر جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کی جب خون کی خرابی ہوتی ہے تو اس کے اندر اس کی کیا استعمال کرنا چاہیے؟ خون کی خرابی کی درستگی کے لیے میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. جب خون خراب ہو جائے تو خون کی صفائی کے لیے کیا کیے؟ بلڈ پریشر، شوگر بھی ہے. میں شوگر کتنا عرصے سے؟ اور شوگر کافی گولی پر کنٹرول ہے تو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے نا، اور بھی ہے اس کے مطابق چیز بتانا نا جو بلڈ پریشر. آپ بے فکر ہو جائیں، یہ بتائیں کہ آپ کو شوگر کتنا عرصے سے تقریباً؟ وہ شوگر 10 ایئر ہو گیا. ٹھیک ہے، 10 سال سے. اچھا اس کے علاوہ شوگر آپ کی کنٹرول میں رہتی ہے؟ جی کنٹرول. اور بلڈ پریشر زیادہ کب ہائی ہوتا ہے، رات کو یا صبح میں؟ بلڈ پریشر زیادہ رات کو ہائی ہو جاتا ہے. رات کو کھانا کتنا بجے کھاتے ہیں؟ کھانا تو 7 بجے کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ کھانے میں کیا کھاتے ہیں؟ سبزیاں کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں؟ نہ مکس. کبھی گوشت کم ہی کھاتے ہیں، سبزیاں دالیں زیادہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں میں، آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. خلیل صاحب اللہ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. میرے 2 سوال ہیں. جی ایک میری کس سسٹر کے کا سوال ہے، متعلق؟ اپنے متعلق ہے؟ ایک میری سسٹر کا سوال ہے، ایک میرے بیٹے کا سوال ہے. جی سسٹر کا نام بتائیے. سسٹر کا نام ہے جبین اختر. جبین اختر. عمر کتنی ہے؟ عمر ان کی 67. اور وزن کتنا ہے؟ وزن ان کا 130 پاؤنڈ. اچھا. ان کو معدے کی تکلیف ہی، معدے میں زخم ہے، ڈاکٹر بتا رہے ہیں. معدے میں زخم ہے. کتنا عرصہ ہو گیا، کیا بتا رہے ہیں؟ ان کو ہو گیا سال ہو گیا زخم میں، تو کھانا نہیں اتنا کھا سکتی نا. ٹھیک ہے.
میدے میں زخم ہو گیا تو اس کے بعد اب یہ کیا بتاتے ہیں کہ کوئی اس کے لیے کوئی انہوں نے دوائی دی ہے، کوئی ٹیبلٹس دی ہیں یا کوئی سیرپ؟ جی دوائیاں تو کھا رہے ہیں، انہوں نے ٹیسٹ بھی کی ہے، نے ٹیسٹ بھی کروائے نے، اندوسکوپی بھی کروائی ہے نے۔ تو سال ہو گیا، سال کے دوران جو انہوں نے میڈیسن وغیرہ استعمال کی ہے اس سے کوئی فاقہ نہیں ہو رہا؟ نہیں رام نہیں آیا نا، نہیں رام آتا ہے، تو ان ڈاکٹر کو بھوک نہیں دوبارہ لگتی نا۔ بتلایا ہے؟ جی ہاں ڈاکٹر بتاتے ہیں نا، لیکن وہ کہتے ہیں بس یہ دوائیاں یہی کھائیں، دوائیاں کھا رہی ہے، کہتی ہے مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ اچھا بھوک نہیں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جی اس کے علاوہ قبض ہوتی ہے ان کو؟ قبض کا مجھے نہیں پتا اس بات کا، یہ پتہ کریں ضروری ہے، چلیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور باقی کوئی آپریشن وغیرہ تو نہیں ہوا ان کا؟ جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نام، عمر، وزن؟ میری عمر 50 سال ہے۔ نام کیا ہے؟ وزن میرا 100 ہے۔ 100 کے جی ہے۔ نام کیا ہے میری بہن؟ نام شازیہ۔ شازیہ بہن کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں برمنگھم سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے میری بہن، کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا مسئلہ ہے کہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی، چل پھرنے مطلب طاقت نہیں لگتی ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ آپ کو تکلیف ہے، آپ کے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے؟ جی پتہ نہیں ہے مجھے، یہ کافی عرصہ ہو گیا ایسے ہو رہا ہے۔ تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا؟ 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ پاؤں پر آپ کے ٹانگوں میں سوجن ہے؟ سوجن ہے مجھے، پیروں میں سوجن ہوتی ہے۔ سوجن، اچھا۔ تو اس کے علاوہ چھوٹا پیشاب آپ کو صحیح آ رہا ہے؟ جی پیشاب میں جلن تو نہیں ہوتی ہے؟ نہیں۔ اچھا اس کے علاوہ قبض کی شکایت؟ پیشاب زیادہ آتا ہے، قبض تو نہیں ہے آپ کو؟ قبض ہوتی ہے جی۔ قبض بھی ہے، اچھا۔ اس کے علاوہ آپ کو بلڈ پریشر؟ بلڈ پریشر تو نہیں ہے، شوگر ہے تھوڑی۔ ڈپریشن کا ایک انجیکشن لگتا ہے۔ کس چیز کا انجیکشن لگتا ہے؟ ڈپریشن کا ایک انجیکشن لگتا ہے۔ ڈپریشن کتنا عرصے سے؟ جی 30 سال ہو گئے۔ 30 سال ہو گئے؟ جی۔ بچے کتنے آپ کے؟ ایک بیٹا ہے۔ کتنے سال کے؟ جی وہ 30 سال کا۔ اچھا تو آپ اپنے دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کی سوالات ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے نا یہ جو انسان کی یہ جسم میں طاقت، یہ سب کچھ معاملات جو ہے نا، میں اس پر ذکر کرتا ہوں۔ اور یہ ڈپریشن کا علاج، اس کے لیے کیا انجیکشن جو ہے آپ کو کتنے ویک میں ایک لگتا ہے؟ مہینے میں ایک دفعہ۔ مہینے میں ایک دفعہ ڈپریشن کا، اچھا۔ تو آپ کی بھوک وغیرہ ٹھیک ہے؟ جی بھوک بالکل ٹھیک ہے۔ بھوک نیند صحیح آتی ہے آپ کو؟ نیند بھی آ رہی ہے، شکر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میری بہن میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے اور آپ کو سکون عطا فرمائے، جسمانی دماغی ہر لحاظ سے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسز امین، ایج 74، وزن 60 کلو، بلڈ پریشر، شوگر، لیکن وہ کندھے میں ویئر اینڈ ٹیئر ہو گیا ہے، اس کی درد رات کو ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ بتائیں کہ کیا کریں؟ گردن میں آپ کو تکلیف ہے؟ ہاں جی کندھے پہ ہے، کندھے سے وہ کونی تک آتی ہے، رات کو زیادہ ہوتی ہے، دن کو تو کرتی رہتی ہوں۔ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، لیکن اتنی زیادہ شوگر بھی نہیں ہے، بس کندھے سے نیچے کی طرف آتی ہے؟ ہاں کندھے سے نیچے کی طرف آتی ہے، نیچے۔ دونوں کندھوں میں؟ ایک کندھے میں؟ جی دونوں کندھوں پر ہے یا صرف نہیں، اور صرف ایک کندھے پہ ہے۔ کون سا، رائٹ یا لیفٹ ہے؟ رائٹ ہے، رائٹ کندھے پہ ہے۔ وہ ایکس رے وغیرہ ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں اس ایج میں ویئر اینڈ ٹیئر ہو جاتا ہے تو پین کلر ہی ہے، تو لیکن پین کلر میں بہت کم کھاتی ہوں، وہ میرے اسٹمک میں تکلیف دیتی ہے، جو اسٹرانگ پین کلر ہے۔ اچھا اس کے علاوہ آپ کو ارتھرائٹس تو نہیں ہے؟
جی ارتھرائٹس تو نہیں ہے؟ نہیں اور کچھ نہیں ہے الحمدللہ جی. الحمدللہ. تو اس نہیں کے آپ لیے کا یہ بس آپ میں کا حافظہ کندھے کی وجہ سے پریشان ہوں. مجھے اچھا لگا کہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ جو ہے سوال کیا نام ہے اپنا نام بتایا، اپنی عمر بتلائی، اپنا وزن بتلایا اور جی اپنا مرض جلدی سے بتلا دیے. تو اس کا مطلب ہے آپ ماشاءاللہ دماغی طور پر بھی بڑی مضبوط ہے، حافظہ اچھا ہے آپ کا. ہاں جی. بس یہ الحمدللہ. ہے کہ پہلے ہاتھوں میں تھا، انگلیوں میں تھا تو وہ انجیکشن انہوں نے لگائے، رائٹ ہینڈ کی انگلیوں میں تھا وہ آپ مڑتی نہیں تھی. وہ اصل میں نا میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بعد کافی فیل کیا ہے. تو اب وہ کندھے میں درد ہوتی ہے. اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وزن اٹھانے خون کا سے یا دوران کام نہیں، کرنے. اصل میں خون کا دوران اچھا یہ آپ کو کندھے میں جو درد ہوتا ہے بسا اوقات آپ کا شولڈر فریز ہو جاتا ہے. ہاں رائٹ. کبھی پتہ کیا ہوتا ہے، کبھی وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے شولڈر اور فریز ہو کبھی جاتا وہ ایسے جیسے ہیٹ تھی ہے، سرکولیٹ کام نہیں کرتا، نیچے تک کونی تک ہوتا ہے. ہے. خون کا دوران کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں. ہاں جی. تو کندھے میں وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جیسے کل ہوا تھا تو میں نے گرم پانی کی بوتل رکھی، سویٹر پہنا تو تھوڑا سا چین ملا. کبھی آپ نے حجامہ لگوایا ہے؟ ہاں وہ ایک دفعہ کروایا تھا کیونکہ وہ سنت ہے، کہتے ہیں ہر سال کروانا ہے، لیکن وہ اس کے میرے بعد کیا ہسبینڈ بھی محسوس کیا تھا؟ بیمار رہے تھے نا تو وہ 2 سال ان کو کینسر تھا، وہ اسی میں کچھ نہیں کر سکی تو ایک دفعہ حجامہ کروایا ہے. تو اس کے بعد کیا محسوس ہوا تھا آپ کو یاد ہے کچھ؟ ہاں جی اس کے بعد ٹھیک مطلب ہے کافی فرق پڑا تھا مجھے. چلے میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. مسز امین آپ بالکل گھبرائیے نہیں انشاءاللہ، آپ بہادر ہیں ماشاءاللہ. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیم صاحب دوبارہ پھر میں آئی ہوں، میرے بیٹے کا جبین سوال رہ گیا. اختر. جی جبین اختر. نہیں دوسرا سوال میرے کس کا بیٹے ہے؟ کا سوال ہے نا جی بیٹے کا سوال. بیٹے کی عمر؟ بیٹے کی عمر ہے 30 سال، محمد نمان نام ہے اس وزن اس کا 65 ہے. تو اس کی چیخیں بہت آتی ہیں، صبح بھی آتی ہیں شام کو بھی آتی ہیں. میں پچھلے ہفتے آپ کو فون کیا تھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. نہیں میں نے دیا ہوگا. چلے میں دوبارہ ذکر کرتا ہوں. چھینکیں آتی ہیں. اچھا چھینکیں آتی ہیں تو یہ بتائیں کہ چیخیں آتی یہ ہیں صبح اٹھتے ہیں تو بہت زیادہ چیخیں ہوتی ہیں اس کی آتی ہیں. ان کو ہیئر فیور تو نہیں ہے؟ آنکھیں لال ہو جاتی ہیں ان کی؟ آنکھیں لال ہو جاتی ہیں؟ نہیں آنکھیں لال نہیں ہوتی سر. اچھا ناک سے پانی بہت آتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا، پانی آتا ہے ناک میں پانی. اچھا جی ٹھیک ہے. اور ان کو کسی چیز سے الرجی تو نہیں ہے، ڈسٹ وغیرہ سے زیادہ؟ الرجی اس کی ہے نا، ڈسٹ نہیں ہے الرجی اس کی. تو بس اس سے بچائیں اور باقی میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ پروگرام دیکھیں. وعلیکم السلام. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی نام عمر وزن شہر؟ جی میں نے دوسرے نمبر پر فون کیا تھا، محمد خلیل. جی خلیل صاحب. جی میں ایک بات بول گیا تھا، مجھے اتھریاٹس بھی بہت اتھریاٹس ہے. اتھرائٹس بھی ہے؟ کتنا عرصے سے؟ اتھریاٹس بھی 5-6 سال ہو گئے، بہت زیادہ ہے، درد ہے سارے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں جو آپ کی مڑ گئی ہیں؟ مڑتی نہیں، خالی سارے جوڑ میں درد ہے. سارے جوڑوں میں زیادہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں میں درد ہوتا ہے یا زیادہ آپ کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے یا پاؤں میں درد ہوتا ہے؟ بیک میں، گھٹنوں میں، شولڈر میں زیادہ یہ درد ہے. میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ پروگرام دیکھیں. ٹھیک ہے خلیل صاحب، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام عمر وزن شہر؟ جی میں مسز خان بریڈ فورٹ سے بات کر رہی ہوں. میری عمر 57 ہے اور وزن کتنا ہے؟ 55 kg. اچھا 55 kg. جی فرمائیے سوال. جی مجھے نا جوڑوں میں درد ہوتا ہے، وہ اتھرائٹس بھی بولتے ہیں نا. 1 سال سے دوائیاں لے رہی ہوں. بولتے ہیں ڈاکٹروں نے ڈائگنوز کر دی ہے اتھرائٹس؟ جی اوسٹوارتھرائٹس یا ایسے کچھ بولتے ہیں نا. یا وہ تو گھٹنوں میں زیادہ درد ہوتا ہے، پاؤں کے تلووں میں، اور ہاتھ پاؤں زیادہ ٹھنڈے رہتے ہیں. ابھی سردی جیسے شروع ہو جاتی ہے نا، بالکل پاؤں نیلے پیلے جیسے پڑ جاتے ہیں اور بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی پرابلم ہے، یہ نہیں ٹھیک ہو رہی. اور وزن بھی بڑھتا نہیں ہے.
اور گلوٹن سے بھی الرجک ہوں، 2-3 سال ہو گئے نہیں کھاتی گلوٹن بھی، اور میدے کا اچھا مسئلہ بھی ہوتا ہے. تو مجھے یہ بھی پوچھنا تھا نا کہ میں میتھی دانہ اور کلونجی یہ چیزیں کیسے استعمال کروں؟ میں ذکر کافی کرتا سارے ہوں، ایسے کوئی پرابلم بھی ہے نا، میں اور انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. میدے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، کمزوری فیل ہوتی ہے ٹانگوں میں، میدے میں گھٹنوں کیا میں بھوک نہیں زیادہ لگتی ہے؟ کیا میدے میں درد ہوتا ہے؟ کیا ہوتا بھوک کم لگتی ہے، بہت کم لگتی ہے. میدے میں جلن ہوتی ہے نا، وہ میدے کی کیپسول بھی لیتی ہوں دوائی. ہے؟ باہر بھوک کبھی کم جاتی ہیں لگتی واک ہے، کے لیے؟ باہر کبھی جاتی ہیں واک کے لیے؟ کم ہی، اتنا زیادہ نہیں. صرف بیٹھی ہی رہتی ہیں؟ نہیں گھر کا کام کاج، کبھی کبھار شاپنگ وغیرہ کے لیے چلے جاتے ہیں، بس واک تو ایکسرسائز کہتے ہیں ڈاکٹر، بس وہ کم کر دو، اتنا نہیں کرتی. کبھی مساج کرتی ہیں اپنے جوڑوں کی؟ جی بہت کرتی ہوں، اولیو آئل کا روز رات کو، پاؤں کا، گھٹنوں کا، تبھی بس یہ تھوڑا سمجھ لیں آرام یہ ملتا ہے. آپ کی زندگی کا حصہ ہے، جی اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ میں باقی جی میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ شفا ہوگی انشاءاللہ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ انشاءاللہ. نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری جی عمر ہے، نام، عمر، وزن، شہر نام ہے فوزیہ، عمر ہے 56. کیا بتائیں؟ زور سے بولیں تھوڑا. نام ہے فوزیہ، عمر ہے 56. میرا یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے وزن کتنا ہے؟ 68. جی فرمائیے سوال. میرا یہ مسئلہ، آپ نے ایک بار کہا تھا کہ تو اپنا مجھے کیلسٹرول ہے، اس کے لیے لہسن کھانا ہے، لیکن مجھے گیس کی بھی پرابلم ہے بہت، پیٹ میں معدے کی، تو اس کے لیے ٹھیک ہے لہسن ہاں کھانا؟ بالکل لے سکتی ہیں، بالکل لے اور سکتی ہیں، دوسری بہت بات اچھا ہے لینس، گیس کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور ہے نا میرے لیفٹ ہینڈ کی 2 انگلیاں اس میں تھوڑی پن سے نیچے ہوتے کون سی آخر والی 2 یا پہلے شہادت والی نہیں، اور درمیان آخر والی 2 لیفٹ ہاتھ کی تو اس میں لیفٹ ہینڈ کی؟ جی تو یہی. بازو میں بھی کبھی کبھار درد ہوتا ہے؟ صرف انگلیوں میں ہوتا ہے؟ نہیں صرف انگلیوں میں، کبھی کبھی وہ آپ پن نے سے ای سی جی نیچے وغیرہ ہوتے. کروائی ہے اپنے دل کی کبھی؟ جی آپ نے خون ٹیسٹ کب کروایا تھا لاسٹ؟ 6 مہینے ہو گئے. تو کیا رپورٹ تھی کولیسٹرول کی؟ کیلسٹرول تھوڑا ہائی تھا. اس کے علاوہ ای سی جی باقی آپ کا جگر فیٹی تو نہیں ہے؟ نہیں جگر فیٹی نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کوئی روزانہ واک وغیرہ کرتی ہیں، کوئی ایکسرسائز وغیرہ کرتی ہیں؟ مجھے بھی ارتھرائٹس، اس کے لیے میں واک زیادہ نہیں کر سکتی ہوں. تو اس کے علاوہ کوئی گھر میں ایکسرسائز وغیرہ کرتی ہیں؟ ہاں گھر میں جیسے ایکسرسائز ہوتا ہے یا کام وغیرہ یہ سب چلتے رہتا ہے، لیکن میں زیادہ واک نہیں کرتی. اسے شاپنگ وغیرہ جاتی ہوں لیکن زیادہ واک نہیں کر سکتی میں ذکر کرتا ہوں باقی، یعنی کہ آپ کو گیس کی پرابلم ہے، دوسری کیا بتایا؟ یہی ارتھرائٹس کی ہے پرابلم، گیس کی، اور کولیسٹرول میرا ہائی ہے. میں ذکر کرتا ہوں. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. جی ناظرین کرام، ہم سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے. ہمارے ایک پشتون بھائی تھے میرے، اور لال داد خان صاحب اپنی وائف کے بارے میں بڑے فکر مند تھے، اور کہہ رہے تھے کہ وہ کبھی روتی ہیں، کبھی بہت زیادہ مطلب کبھی روتی ہیں اور کبھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں. 60+ ہیں اور 60 kg ان کا وزن ہے. ان کے لیے کچھ بتلائیں. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ خاص طور پر جب بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے نا، تو اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی کچھ نہ کوئی اس کے کاز ہوتا ہے. کاز یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دل پر کوئی بات لے لی ہے، کوئی پریشانی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کو وہ فیل ہوتا ہے، پرانا وقت یاد آتا ہے تو وہ روتی ہیں. تو یہ سب سے پہلے اس کا ازالہ کیا جائے، یعنی سب سے پہلے ان کی وہ تکلیف، وہ پریشانی. ویسے تو سب سے سادی بات اور آسان بات میں آپ کو بتاؤں، انسان وہی ہمیشہ پریشان رہتا ہے جو ماضی کو زیادہ سوچتا ہے یا اپنے پاسٹ کی طرف بہت زیادہ، یعنی کہ اگر ان کی جوانی میں یا ان کے بیچاروں کے، ان کے ہسبینڈ کے کبھی کو بہت زیادہ غصے ہوئے ہوں، یا کوئی پریشانی ہوئی ہو، یا بہت زیادہ کوئی تکلیف دیکھی ہو، کوئی ایسا مشکل وقت گزارا ہو، تو انسان ہمیشہ اس کو یاد کرتا ہے. لیکن اس وقت کو یاد نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بڑے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے ہیں، تو خوش رہنے کے لیے بہانے تلاش کرنے چاہیے. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو اس کاز کو ختم کیا جائے، اپنے ماضی کو کبھی یاد نہ کیا جائے. کہتے ہیں کہ وہ انسان سب سے بڑا بیوقوف ہے جو اپنے پاسٹ کو یاد کر کے اپنا پریزنٹ اور اپنا فیوچر تباہ کر دیتا ہے. اور وہ انسان بہت خوش نصیب ہے جو اپنے پریزنٹ کو بہتر بناتا ہے، اور تاکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا فیوچر بھی بہتر ہو جائے. تو پریزنٹ کی فکر کریں، اس وقت کیا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے،
بہت سے لوگ ہیں جس طرح بھی ہمارے ایک اور بھائی بتا رہے تھے کہ ان کا کوئی اور پرابلم نہیں ہے، بلڈ کی رپورٹوں سے وہ پریشان ہو، تو بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، باقی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. تو رونا ہنسنا اس کا ایک تعلق یہ ہے. دوسرا یہ کہ نماز پڑھیں تو سجدہ لمبا کریں، نماز پڑھیں تو سجدہ لمبا کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا استغفار کی کثرت کریں. فرمایا کہ من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من كل هم وفرج ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. فرمایا کثرت سے استغفار کرو، اس سے تمہارا دل مغموم ہے، غمی سے، پریشانی سے، دکھ سے، مصیبت سے اللہ کریم نکلنے کا راستہ عطا فرمائیں گے. چوتھا کام یہ کریں کہ عرق گلاب اور یہ لے لیں کیا بولتے ہیں اسے، آب زمزم، اسے مکس کر کے دونوں کو استعمال کریں صبح نہار منہ. آپ یہ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو قلبی فرحت ملے گی اور انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا. اس کے علاوہ کیا کریں کہ اپنے آپ کو قبض نہ ہونے دیں. جو ڈپریشن کے مریض ہیں ان میں اکثر قبض کی شکایت رہتی ہے، جس کی وجہ سے بھی وہ بس اوقات ایسی کیفیت رہتی ہے کہ وہ ہمیشہ مغموم رہتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا کسی سے بات کرنے کا. یہ سارے قبض کی علامت بھی ہوتی ہے، تو اس پر تھوڑی سی توجہ دیں. باقی دن بھر جو کوشش کریں کہ بس اوقات گیس کی وجہ سے بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، پیٹ میں اگر بادی بہت زیادہ ہے، بادی اشیاء کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے سونف کا پانی دن بھر استعمال کریں تو اس سے کافی انشاءاللہ بہتری ہے. میرا قہوہ جو ہے وہ ضرور استعمال کروائیں آپ ان کو 2 ٹائم، تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا. قہوے کی ریسیپی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، وہ کئی دفعہ میں نے پروگرام میں ذکر کی ہے. سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی، منٹ، پودینہ، الائچی اور کلونجی اور اجوائن، یعنی ٹی اسپون ہے ادرک، اور 1 ٹی اسپون، اور باقی جو ہے ادرک اور دار چینی جو ہے وہ 3 انچ کا ٹکڑا. یہ قہوہ استعمال کرنا انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا. محمد خلیل صاحب ہیں، ان کی عمر 60 ہے، 11 اسٹون پلس جو ہے ان کا وزن ہے. ان کے بلڈ کی جو ہے نا وہ پرابلم ہے، کوئی رپورٹ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ وہ فلاں رپورٹ ہے، اور اس کے حوالے سے انہیں بتلایا جائے. اور بلڈ پریشر جو ہے ان کو رات کو ہائی ہو جاتا ہے، اور تقریباً 10 سال سے جو ہے ان کو یہ کیفیت ہے. اور اس کے علاوہ ان کو خاص طور پر آرتھرائٹس کا مرض بھی ہے، اور بیک میں، شولڈر میں اور گھٹنوں میں ان کو تکلیف رہتی ہے. اس کے حوالے سے کچھ ذکر کیا جائے. سب سے پہلے دیکھیں خون کی صفائی کے لیے سب سے بہترین یہ کہ میتھی دانہ استعمال کریں. رات کو میتھی دانہ گھیلا کریں، صبح اٹھ کر اس کو استعمال کریں. اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت آپ آرتھرائٹس کے جتنے مریض ہیں ان کے لیے میں ذکر کرتا ہوں، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو رات کو ہلدی والے پانی کے ساتھ آپ 1 چمچ میتھی دانہ پسا ہوا، یعنی کہ پاؤڈر، وہ آپ کھائیں. کس کے ساتھ؟ ہلدی والے پانی کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ بالکل صحت عطا فرمائیں گے، اور آپ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. اس کو معمولی نہ سمجھیں، بس اوقات میتھی دانے کو کوئی معمولی سمجھتا ہے. تو میں آپ کو ذکر کیا ہلدی والے پانی کے ساتھ 1 چمچ میتھی دانہ آپ استعمال کریں، اور دن میں آپ قہوہ استعمال کریں. ایک دفعہ میرا وہ جو میں قہوے کا ذکر ابھی پہلے بھی کیا تھا، قہوہ میرا ہر مریض استعمال کرے. ہر مریض نہیں بھی ہے تو وہ بھی استعمال کرے. آپ یہ دیکھیں چاقو چوبند رہیں گے، قبض کی شکایت نہیں ہوگی، ڈپریشن کی شکایت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا اس کے اوپر، اس کے بے شمار فوائد. ہماری ایک اور کالر ہے جبین اختر، ان کی عمر 67 ہے، اور معدے میں ان کو زخم ہے، اور ان کا جو وزن ہے 130 کچھ بتا رہی تھی پاؤنڈز ان کا وزن ہے، پاؤنڈز میں بتا رہی تھی. معدے میں زخم ہے، سال ہو گیا ہے، بھوک نہیں لگ رہی. اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیں معدے میں زخم والے جتنے ہیں، جن کو معدے میں السر ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے میں ذکر کرتا ہوں فائبر سے بنی ہوئی، فائبر والی اشیاء جن میں فائبر زیادہ ہوتا ہے وہ استعمال کریں. صبح کے وقت میں دلیا استعمال کریں، جوں کا دلیا یہ استعمال کریں، بڑا مفید ہے، اس کو استعمال کریں. ایک بات. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ جو کے دلیے کے علاوہ اللہ بھلا کرے آپ کا، یہ دن کے اندر جب آپ کھانا کھائیں گے، کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں تو اس سے پہلے تقریباً 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے 1 عدد کیلا کھا لیا کریں. ایک کام یہ کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ میرا قہوہ استعمال کریں، اور وہ جو قہوہ میں بتاتا ہوں، لیکن اس کے اندر سے آپ یہ ادرک کی مقدار جو ہے وہ 1 انچ کر لیں، اور باقی مقداریں ساری چیزیں پوری ڈالیں. وہ قہوہ آپ کھانے کے بعد ضرور پیا کریں 45 منٹ کے بعد. تو آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کے معدے کی، آپ کی بھوک بھی کھلے گی، اور اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے یعنی کہ آپ کے معدہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ درستگی کی طرف جائے گا. اس کے علاوہ صبح نہار منہ آپ اسپغول استعمال کریں. نہار منہ آپ اسپغول استعمال کریں، یعنی کہ اچھا اس کو اسپغول کو زیادہ آپ نے پھینٹنا نہیں ہے. پانی کے اندر ڈال دیں، 1 گلاس پانی لے لیں، اس کے اندر ڈالیں، اس کے اندر تقریباً آپ 1.5 چمچ ڈال دیں، اور اس کو 1 دفعہ گھمایا، 2 دفعہ گھمایا، تیسری دفعہ گھمایا، بس اس کو پی لیا. زیادہ مت گھمائیں، اس کو زیادہ گھمائیں گے تو زیادہ تھک ہو جائے گا، تھک ہونے کی وجہ سے پھر وہ پیا نہیں جاتا. تو بس 3 دفعہ گھمائے، اس کو پی لیں بس انشاءاللہ.
تو یہ پابندی سے ساتھ پئیں تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا معدے کا نظام کافی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو قبض ہے تو رات کو کیسٹر آئل ضرور لے لیں. اگر قبض کی شکایت ہے، میں نے پوچھا تھا لیکن بتلا نہیں سکیں کہ. اور اسی طرح جبین اختر کے بیٹے ہیں محمد نعمان، ان کی عمر 36 ہے، 65 kg ان کا وزن ہے. چھینکیں بہت آتی ہیں. دیکھیں چھینکیں بہت آنا، ایک تو یہ کہ چھینکیں دماغ کی صفائی ہے، لیکن اگر بہت زیادہ چھینکیں آتی ہے تو انسان آج کے دور کے اندر تو بس کہیں چھینک لیں اور ہلکی سی کھانسی بھی کر لینا تو دوسرا بندہ ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں بھی اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. اگر کوئی بیمار ہے یار اس کو بھی تھوڑی سی رعایت دے دینی چاہیے، اور اس کو بھی چاہیے تھوڑا سا خیال رکھے سب کے سامنے بھی چھینکے نہیں. اگر چلے چھینک آ جاتی ہے تو ایک تو یہ کہ ہم اس میں الحمدللہ ضرور کہیں، اور سننے والا یرحمک اللہ ضرور کہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ دریا کے کنارے موجود تھے، اور دریا میں درمیان میں کشتی میں ایک سوار ایک بندے کو چھینک آئی. جب چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ. اب امام شافعی جو ہے دریا کے کنارے پہ تھے، انہوں نے سوچا میں اس کو جا کر کیسے یرحمک اللہ زور سے بول رہے ہیں یرحمک اللہ، لیکن آواز نہیں پہنچی. کشتی کا کرایہ لیا، کشتی والے کو کرایہ دیا اور وہاں گئے اور نیچے جا کے جہاز کے پاس جا کے بولتے یرحمک اللہ، یعنی اللہ آپ پر رحم فرمائے. یہ اتنی زیادہ اس کی، یعنی کہ یہ چھینک آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. انسان کتنے سیکنڈ کے لیے انسان کی سانسیں رک جاتی ہیں. لیکن کثرت سے چھینکیں آنا، اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ ناک میں کلونجی کا تیل ڈالیں. ناک میں کلونجی کا تیل ڈالیں، ناف میں کلونجی کا تیل لگائیں. ناک اور ناف دونوں میں جو ہے کلونجی کا تیل لگائیں. اس کے علاوہ ان کو چاہیے کہ ان کو بھنے ہوئے چنے آپ کھلائیں دن کے اندر. بھنے ہوئے چنے کھلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو اسٹیم دیں. اسٹیم خاص طور پر وکس وغیرہ کی، یا اور ان کو کہیں کہ ناک سے سانس لینے کی جتنی زیادہ پریکٹس کر سکے وہ بہترین ہے. لیکن اس کے لیے فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سانس کے ذریعے سے اللہ ہو کیا کریں انشاءاللہ. جلد ناظرین کرام چلتے ہیں مختصر سے بریک کی طرف، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ہمارا پروگرام جاری ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت اور حکمت، اور الحمدللہ پروگرام جاری ہے. ایوری تھرسڈے اور ایوری سیٹرڈے الحمدللہ ہم لائیو آیا کرتے ہیں. 6 بجے شام لائیو ہوا کرتا ہے. تو ضرور الحمدللہ اپنے پروگرام کے اندر جو آپ سوالات کرتے ہیں اس کے جوابات ضرور جو ہے وہ نوٹ کر لیا کریں. محمد نعمان کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ کیا استعمال کریں، کیسے استعمال کریں. الحمدللہ اس کا جواب ہو چکا تھا. بہن جبین اختر نے سوال پوچھا تھا. شازیہ بہن ہے، ان کی عمر 50 ہے اور 100 kg ان کا وزن ہے. برمنگم سے کال کی، انہوں نے کھڑی نہیں ہو سکتی، جسم میں طاقت نہیں ہے اور پاؤں میں بہت زیادہ سوجن ہے، پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، قبض کی شکایت بھی رہتی ہے، شوگر بھی ہے، ان کو ڈپریشن بھی ہے 30 سال سے. اور اس کے حوالے سے کچھ بتلائیں. اور ان کو ڈپریشن کا انجیکشن بھی لگتا ہے مہینے میں 1 دفعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا نصیب فرمائے. دیکھیں انسان کے اگر دماغی طور پر انسان کمزور ہوتا ہے نا، تو یہ حالات اور واقعات کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس سے بھی تھوڑا سا آپ اس کو بھی مینیج کریں اپنے معاملات حالات کی زندگی کو. اس کے علاوہ آپ جسم میں طاقت اور توانائی کے لیے میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اسے نوٹ کر لیں. آپ اسے استعمال کریں، یہ آپ کے شوگر میں بھی مفید ہوگا اور آپ کے جسمانی طور پر بھی آپ کو طاقت دے گا، اور آپ کا ویٹ بھی اس سے لوز ہوگا. ایک کام آپ یہ کریں کہ آپ صبح کے آپ اس کو یہ تمام چیزوں کو نوٹ کر لیں. کاجو لے لیں 100 گرام، بادام لے لیں 100 گرام، اخروٹ لے لیں 100 گرام، اور میتھی دانہ لے لیں 100 گرام، اور آپ سونف لے لیں 100 گرام. یہ تمام چیزیں لے لیں، ان کو تھوڑا سا بھون لیں. بھوننے کے بعد اس کو پاؤڈر بنا لیں. ان تمام چیزوں کا پاؤڈر بنا لیں صبح ناشتے کے ساتھ. اور اس کے ساتھ تقریباً 200 گرام آپ پھول مکھانے لے لیں. اس کو تھوڑا سا بھون کر اس کا بھی پاؤڈر بنا لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ السی کے بیج جو ہے یہ بھی آپ 100 گرام اس میں ڈال دیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کا سارا یعنی کہ اس کا ساروں کا پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بنا کر اس کو صبح کے وقت میں ناشتے کے بعد تقریباً 3 چمچ آپ صبح ناشتے کے ساتھ اس کو کھایا کریں. چاہے وہ دودھ کے ساتھ لے لیں، چاہے وہ آپ جو ہے وہ چائے کے ساتھ لے لیں، جس کے ساتھ بھی آپ لینا چاہیں. دوسرا، آپ کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، اس کے لیے انار کا چھلکا اور جو ہے اجوائن، یعنی 30 گرام اجوائن لے لیں اور 100 گرام جو ہے وہ انار کے چھلکے کا پاؤڈر لے لیں. اس کو یعنی کہ سب کو ایک بنا دیں، ایک جار کے اندر محفوظ کر لیں پاؤڈر بنا کر. رات کے وقت سوتے وقت جو ہلدی والے پانی کے ساتھ 1 چمچ اس کو استعمال کر لیا کریں. تو اس سے انشاءاللہ کی پیشاب کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اسی کے اندر آپ میتھی دانہ بھی 100 گرام ڈال دیں.
اور اس کو یعنی کہ 3 چیزیں آ جائیں گی جو آپ کے شوگر کے لیے بھی مفید ہوں گی اور آپ کے یہ جو یعنی کہ آپ کے پیشاب کے لیے بھی مفید ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کے ڈپریشن کے لیے بھی یہ مفید ہوگی. تو آپ اس کو پابندی سے استعمال کریں. تیسرا آپ کیا کریں, لمبا سجدہ کیا کریں. سجدہ جو ہے جب نماز پڑھتی ہیں, نماز کے بعد جو سجدہ نماز پڑھتے ہیں نا, تو اس میں نفلی عبادت کے اندر آپ سجدہ آخر میں لمبا کر لیا کریں. تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے دماغی طور پر یہ ڈپریشن کا بہترین علاج ہے. اور اس کے بعد جو ہے ذکر خفی کیا کریں نماز کے بعد, یعنی سانس کے ذریعے اللہ ہو. اس سے آپ کی پوری دماغ کی نسیں بھی کھلیں گی, یعنی کہ اس طریقے سے اور اس سے آپ کا ڈپریشن ختم ہوتا ہے الحمدللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کو طمانینت دیتا ہے. تو یہ ضرور استعمال کریں. مسز امین ہے, آپ کی عمر جو ہے وہ 74 ہے, 60 kg وزن ہے, بلڈ پریشر ہے, آپ کو شوگر ہے اور آپ کے کندھے میں تکلیف رہتی ہے, رائٹ کندھے میں, ویئر یعنی کہ ہاں اوپر سے کندھے سے لے کر بازو تک جو ہے نیچے پورا تکلیف رہتی ہے, اور آپ کے شولڈر بھی فریز ہو جاتے ہیں. سب سے بہترین ایک تو یہ کہ آپ اپنے شولڈرز کو گرم رکھیں. دوسرا یہ کریں کہ آپ زیتون کا تیل لے لیں, تل کا تیل لے لیں اور کلونجی کا تیل لے لیں. ان کو ہم وزن لے لیں, 100 گرام لے لیں یا 50 گرام لے لیں. ان کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. اس کے اندر تقریباً آپ 100 گرام اس کے اندر ادرک کا جوس شامل کر دیں. ادرک کا جوس نکال لیں اور وہ شامل کر دیں, اس کو مکس کر لیں. اور اس کو جب بھی استعمال کریں ہلکا سا گرم کر کے آپ جدھر آپ کو تکلیف ہے ادھر مساج کریں, اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح کسی سوتی کپڑے سے یا سوتی پٹی, گرم پٹی ملتی ہے, اس سے اپنے شولڈر کو کور کر لیں, یا اپنے اوپر جو ہے گرم کپڑا یا کوئی اچھی یعنی کہ لپیٹ کر سو جائے, رضائی وغیرہ ڈال کر اپنے پر سو جائیں. تو یہ ایک بہترین, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ رات کو جو ہے میتھی دانہ استعمال کریں ہلدی والے پانی کے ساتھ. 1 چمچ میتھی دانہ جو ہے وہ آپ لازمی طور پر ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں. اس سے آپ مجھے بتائیے گا انشاءاللہ, اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس کے علاوہ مسز خان ہے, آپ کی عمر 57 ہے, 55 kg آپ کا وزن ہے, اور بریڈ فورڈ سے آپ نے کال کی. جوڑوں میں درد رہتا ہے, آرتھرائٹس بھی ہے, گھٹنوں میں بھی درد ہے بہت زیادہ, اور ہاتھ پاؤں بہت زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. سردی کے موسم میں گلوٹن سے الرجی بھی ہے آپ کو, اور میتھی کس طرح استعمال کریں وہ بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں. اور بھوک بہت کم لگتی ہے. دیکھیں ایک تو بھوک بہت کم لگتی ہے, اس کے لیے آپ میرا قہوہ ضرور استعمال کریں. سونف, زیرہ, ادرک, دار چینی اور منٹ, پودینہ, الائچی, اجوائن اور کلونجی والا یہ قہوہ, منٹ پودینہ والا یہ قہوہ ضرور استعمال کریں. اس سے آپ کی بھوک کھلے گی. اور دوسرا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قبض نہ ہونے دیں. قبض کے لیے بہترین علاج جو ہے میرا کیسٹر آئل ہے. 1 چمچ کیسٹر آئل جو ہے, اگر شوگر ہے تو نیم گرم پانی کے اندر ڈال کر استعمال کریں, اگر شوگر نہیں تو دودھ کے اندر ڈال کر یہ استعمال کریں انشاءاللہ. اس سے قبض ختم ہوگی. دوسرا, آپ جوڑوں میں تکلیف رہتی ہے, اس کے لیے آپ میتھی دانہ رات کو سوتے وقت استعمال کریں. یہ جوڑوں کے درد کے لیے, آرتھرائٹس کے لیے ایک نعمت ہے. 3 مہینے کے بعد آپ کو صحیح اس کا رزلٹ ملے گا. اور اس کے علاوہ کیا کریں آپ, یہ جو میتھی دانہ آپ استعمال کر رہے ہیں اسی کے اندر آپ السی کے بیج بھی استعمال کر لیں. جو آپ کے جسم میں گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہے نا, بس اوقات جو ہے وہ لیسدار مادہ کم ہو جاتا ہے, تو یہ اس کے لیے السی کا بیج بڑا بہترین ہے. تو اگر آپ اس کو اور مفید بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر 200 گرام جو ہے آپ وہ بھی ڈال دیں, تو آپ کے اندر طاقت بھی بہت ہو جائے گی. تو انشاءاللہ سے کمزوری بھی ختم ہو جائے گی. تو کیا کیا نسخہ ہو جائے گا, 100 گرام میتھی دانہ اور السی کے بیج 100 گرام, اور 200 گرام جو ہے آپ اس کے اندر کیا ڈالیں گی, یعنی کہ پھول مکھانے. اس کو بھون کر اس کا پاؤڈر بنا لیں, اور اس کو جو ہے صبح ناشتے کے بعد بھی کھائیں, رات کو سوتے وقت بھی ہلدی والے پانی کے ساتھ کھائیں. تو اس سے آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی کافی بہتری آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ. بہن فوزیہ, ان کی عمر 56 ہے, 68 kg ان کا وزن ہے. گیس کی پرابلم ہے, اس کو میں نے بتایا تھا, اور ارتھرائٹس بھی ہے اور کولیسٹرول بھی اس کے حوالے سے بتایا. لہسن کے حوالے سے پوچھ رہی تھی, تو میں نے ذکر کیا تھا کہ لہسن آپ ضرور استعمال کریں. لہسن صبح نہار میں استعمال کریں, آپ کے معدے کے لیے کوئی مضر نہیں ہے, گیس کے لیے بھی بہت مفید ہے. اس کے علاوہ آپ میرا قہوہ ضرور استعمال کریں. آپ کے پیٹ میں اگر گیس وغیرہ رہتی ہے, پیٹ میں بہت ابھار رہتا ہے, پیٹ بھاری بھاری ہوتا ہے, تو اس کے لیے بہترین, لوگوں کو پیٹ میں گولا بن جاتا ہے, گھومتا رہتا ہے, اس کے لیے بہترین قہوہ آپ استعمال کریں. دوسرا, ارتھرائٹس کے لیے میں نے ذکر کیا, جس طرح بھی ان کو میں نے بتایا نسخہ, پھول مکھانے اور میتھی دانہ اور السی کے بیج, اس کا آپ نسخہ بنا لیں. آپ بھی یہی نسخہ استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے کافی فائدہ ہوگا. ہماری پچھلے ویک کے کچھ سوالات تھے. بہن نائب صدیقی ہیں, ان کے اوپر 39 ہے, 10.5 اسٹون کا وزن ہے, ایگزائٹی ہے, 1 سال سے اس کا کچھ علاج بتائیں. ایگزائٹی والوں کے لیے میرا قہوہ ضرور استعمال کریں. ایگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اس کے لیے آپ قہوہ رات کو پی کر سوئیں, رات کو پی کر سوئیں, باوضو ہو کر سوئیں, سو جائیں, اور دل پر جو سینے پر اس میں محمد لکھا کریں, انگلی کے اشارے سے محمد لکھا کریں اور لکھ کر سو جائیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ایگزائٹی, ڈپریشن وغیرہ انشاءاللہ بالکل بھی نہیں ہوگا. محمد ہے, ان کی عمر 12 سال ہے,
اور ان کے سر میں خشکی ہے، ایگزیما ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتایا جائے. اس کے لیے میتھی دانے کا تیل لگائیں، فینوگریک آئل لگائیں سر پر. اور اس کے علاوہ جو ہے جب بھی نہلانے کے بعد جو ہے میتھی دانے کا پانی اپنے پاس بنا لیں اور وہ ان کے سر پر ڈال دیا کریں، نہانے کے بعد خشک نہ کریں. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ شفا عطا فرمائیں گے. ناظرین کرام، آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، جنہوں نے کال کی بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، اور جو گھروں میں ہاسپٹل میں انہیں بھی شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرما. بالخصوص حاجی یعقوب اکرم قریشی صاحب کی مسز اکرم کو اللہ کریم شفا نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.